قرآن آسان ترجمہ اور تفسیر، یعنی آسان با محاورہ ترجمہ اور تفسیر قرآن حکیم کی آیات سے اور صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی۔ الحمدللہ آج 29 مارچ 2020 کی قرآن کلاس نمبر 22 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 142 سے آغاز کریں گے اور یہیں سے پارہ نمبر 2 کا آغاز بھی ہو رہا ہے۔ پارہ نمبر اینڈ جو ہوا تھا پچھلا 1 نمبر پارہ، اس میں تحویل قبلہ کا جو مضمون ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے۔ یہ بہت اہم مضمون ہے، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ مسلسل کئی رکوع جو ہے وہ تحویل قبلہ کے اوپر آئے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے پرانی امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل کو معزول کر کے نئی امت مسلمہ یعنی بنو اسماعیل کو اٹھانا تھا اور ان کے ذریعے باقی لوگوں تک جو دعوت پہنچنی تھی، تو اس کے سمبل کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کر دیا۔ یروشلم جو کئی صدیوں سے سابقہ امت مسلمہ کا قبلہ تھا، اس کو چینج کر کے دوبارہ سے قبلہ ابراہیمی کو قبلہ بنا دیا گیا، یعنی مکہ مکرمہ کو۔ ایک متھ جو پبلک کے اندر مشہور ہے، ہم عموماً یروشلم کے لیے، جسے ہم ایلیا بھی کہتے ہیں، بیت المقدس بھی کہتے ہیں، اور بعد میں وہاں پہ مسجد اقصیٰ بھی بن گئی، قبلہ اول کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ٹرمنالوجی ہے۔ اصل میں وہ قبلہ اوسط ہے۔ قبلہ اول بھی خانہ کعبہ ہے اور قبلہ آخر یعنی فائنل جو قبلہ ہے وہ بھی خانہ کعبہ ہی ہے۔ اور اس کے ثبوت کے اندر جو سورہ آل عمران کی آیت آتی ہے، پارہ نمبر 3 کے بالکل سٹارٹ کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے ڈسکشن کی ہے، بلکہ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کے اندر، کہ سب سے پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تھا انسانیت کے لیے وہ یہی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 96 پارہ نمبر 4 کا پہلا صفحہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا گھر جو کہ وضع کیا گیا تھا، مقرر کیا گیا تھا لوگوں کے لیے، للذی ببکۃ مبارکہ، وہ ہے جو شہر بکہ کے اندر ہے۔ یہ بکہ اور مکہ دونوں ہی ایک شہر کی پروننسیشنز ہیں، 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ جس طرح میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ہمارے پڑوسی ملک انڈیا کے اندر بامبے اور ممبئی، وہاں پہ بھی میم اور با کا فرق ہے، ایک ہی شہر کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، وہ ہے جو شہر بکہ یعنی مکہ کے اندر ہے، بابرکت ہے اور ہدایت ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیاں ہیں جن میں سے ایک مقام ابراہیم ہے۔ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو بھی اس شہر میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ اس بیت کا، اس گھر کا حج کریں۔ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس میں بھی استطاعت ہو اللہ کے گھر کا حج کرنے کی۔ وَمَنْ كَفَرَ، اور جو کوئی روگردانی کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے تمام جہان والوں سے، اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں جی۔ تو یہ حج کی فرضیت اس حوالے سے قرآن میں بھی آئی ہے، اسی آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 96 کے کانٹیکسٹ میں۔ تو جب یہ ذکر ہوا کہ یہ پہلا گھر ہے تو یہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہی اسے تعمیر کیا، بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیادیں اٹھائیں جو گم ہو چکی تھیں۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ، اگر مجھے تیری قوم کا خیال نہ ہوتا کہ یہ نئی زمانے جاہلیت سے پھر کے اسلام کی طرف آئی ہے، تو میں حتیم کو توڑ کر خانہ کعبے میں داخل کر دیتا اور اسے ابراہیمی بنیادوں پر کھڑا کر دیتا۔ ابراہیمی بنیادوں میں جو حتیم کعبہ ہے وہ کعبے کا حصہ ہے۔ وہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ مشرکین عرب نے اپنا جو حلال مال ہے، اکثر تو ان کا حرام ہی ہوتا تھا، حلال مال جوڑا اس کے لیے کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کریں، تو ان کے پاس مال ختم ہو گیا، تو انہوں نے پھر پورا کعبہ تعمیر کرنے کی بجائے حتیم کو جو ہے وہ چھوٹی سی دیوار بنا کے چھوڑ دیا، باقی حصے پہ کمرہ کھڑا کر دیا۔ اب وہ اللہ کی طرف سے ایک حکمت ہوئی کہ وہ حتیم باہر رہا، نبی علیہ السلام کی خواہش تھی اسے داخل کرتے، لیکن آپ نے کہا کہ لوگ کہیں گے کہ اس نے
کعبہ توڑ دیا. اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، ایک تو میں بیت اللہ کا دروازہ نیچا کر دیتا، دوسرا حتیم کو کعبے میں داخل کر دیتا. وہ نہ دروازہ نیچا ہوا ہے اور نہ حتیم کعبے میں داخل ہوا ہے. البتہ بیچ میں ایک کوشش ہوئی تھی، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور کے اندر، صحیح مسلم میں ڈیٹیل ملتی ہے، انہوں نے باقاعدہ اماں عائشہ سے چونکہ یہ حدیثیں سنی تھی، وہ بھانجے بھی لگتے تھے، تو انہوں نے اپنے دور خلافت جو 9 سال کا ان کا بنتا ہے اس میں اس کو توڑ کے قبلہ شریف کو نیا تعمیر کیا. پھر بعد میں جب حجاج ابن یوسف نے ان کو شہید کیا تو اس نے ضد میں آ کے قبلہ کو دوبارہ سے توڑ کے بنایا اور اس میں پھر حتیم کو باہر نکال دیا. عبد الملک بن مروان اس وقت خلیفہ تھا بنو امیہ کا، حجاج ابن یوسف اس کا گورنر تھا حجاز میں اور عراق کے اندر. اس کو جب بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو نبی علیہ السلام کی بھی خواہش تھی تو اس نے پھر کہا افسوس، یہ صحیح مسلم میں الفاظ ہیں، اگر مجھے پہلے پتہ ہوتا تو میں حجاج ابن یوسف کو کبھی اجازت نہ دیتا کہ وہ بیت اللہ کو توڑے عبداللہ ابن زبیر کی ضد میں. بہرحال پھر خلیفہ منصور کے زمانے کے اندر، یعنی جب بنو عباس کی حکومت آئی تو دوبارہ انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم حتیم کعبہ کو کعبے میں داخل کر دیتے ہیں. تو امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ چونکہ وہ کافی اثر و رسوخ رکھتے تھے علمی طور پہ، انہوں نے پھر منصور کو مشورہ دیا کہ یہ کام تم نہ کرو ورنہ یہ حکمرانوں کی کھیل بن جائے گا. کل کو کسی اور کی حکومت آئے گی تو وہ بنو عباس، بنو امیہ، یہ خاندانوں کی ٹسل کو سمجھتے ہوئے کعبے کو توڑتے اور بناتے رہیں گے. چونکہ نبی علیہ السلام نے بھی فتنے کے ڈر سے اس کو روک دیا تھا، تم بھی اس سے رک جاؤ. تو وہ آج تک خانہ کعبہ اسی طریقے سے، حجاج ابن یوسف نے جو تعمیر کیا تھا حتیم کعبہ جو ہے وہ خانہ کعبہ سے باہر ہی ہے. بل وہ ہم جیسے مسکینوں کے لیے ایک اللہ کی طرف سے نعمت ہے. آج بھی آپ دیکھیں وہ کعبے کا دروازہ کتنا اونچا ہے، وہ قد آدم سے بھی اونچا ہے، کم از کم 8-9 فٹ ہے. آپ یعنی یوں ایک 6 فٹ کا بندہ بھی ہاتھ رکھے تو جسٹ اس کی دہلیز تک پہنچتا ہے. صرف حکمرانوں کے لیے وہ سیڑھیاں لگائی جاتی ہیں، وہ پہلے بھی یہی کچھ ہی ہوتا تھا. تو عام لوگوں کو ایک ایسے کعبے میں داخل ہونے دیتے ہیں جس طرح آج کل صرف حکمرانوں کو جانے دیتے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے کرم ہوا ہے کہ عام آدمی بھی کعبے کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے. حتیم کعبہ میں کھڑا ہو تو وہ کعبے کے اندر ہے. اب حتیم چونکہ کعبے کا حصہ ہے، لہٰذا حتیم میں کھڑے ہو کے آپ کسی بھی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. جیسا کہ قبلے کے اندر بھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ خانہ کعبے کے اندر چلے جائیں تو کس طرح منہ کر کے نماز پڑھیں گے. جب آپ کعبے کے اندر چلے جائیں گے تو آپ جس طرح مرضی منہ کر کے نماز پڑھیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو خود دیکھا ہے خانہ کعبے کے اندر نماز پڑھتے ہوئے. اچھا، بخاری مسلم میں اور حدیث ہیں، کچھ صحابہ جو وہ انکار کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کبھی بھی کعبے کے اندر نماز نہیں پڑھی، ہمیشہ باہر ہی پڑھی ہے. تو اس سے محدثین نے ایک بہت بڑا ایک رول اخذ کیا ہے علم حدیث کا کہ اگر 2 صحابہ اپوزٹ سٹیٹمنٹس دے رہے ہوں تو جو صحابی اس کام کے ہونے کی تصدیق کرے نا اس کی بات کو فوقیت ہوگی، اور جو انکار کرے اس کی بات چھوڑ دی جائے گی، کیونکہ انکار تو لا علمی کی بنیاد پہ بھی ہو سکتا ہے. لاجیکل ہے. جس طرح کہ صحیح بخاری میں موجود ہے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام یا ان کے صحابہ کو کبھی بھی مغرب سے پہلے 2 نفل پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. اور دوسری طرف بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں کہ صحابہ کرام مغرب سے پہلے 2 نفل پڑھا کرتے تھے. بعد میں حضور نے کہا کہ جس کی مرضی پڑھ لے، جس کی مرضی نہ پڑھے. تو اب عبداللہ بن عمر کے فتوے کو چھوڑ دیا جاتا ہے کیونکہ ان کا فتویٰ اگنورنس کی وجہ سے ہے. اب جس نے دیکھ لیا وہ تو نہیں جھوٹ بول رہا. اب اگر حضرت بلال یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو خود کعبے کے اندر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، تو جو کہہ رہے ہیں میں نے نہیں دیکھا تو ظاہر ہے وہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے کہ اس نے نہیں نہ دیکھا. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ یہ نہیں ہوا تھا. تو یہ ایک بہت بڑا علم حدیث کا مسئلہ بھی اس سے اخذ کیا گیا. بل نبی علیہ السلام نے وہ باقاعدہ پھر حدیث میں آتا ہے کہ وہ ستونوں کے پاس نماز پڑھی. قبلے کے اندر کوئی چلا جائے، اس یعنی چوکور خانہ کعبہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ جو اس وقت آلموسٹ آپ سمجھ لیں مربع شکل کا ہے، سکوئر شکل کا ہے، ابھی بھی خیر مکمل سکوئر نہیں ہے، اور اگر حتیم شامل کر لیے تو پوری ایک پرفیکٹ مستطیل بنتی ہے، ریکٹینگولر. اس کے اندر اگر کوئی داخل ہو جائے تو جس مرضی دیوار کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. حتیم بھی چونکہ قبلے کا حصہ ہے، لہٰذا حتیم میں بھی کوئی شخص کسی طرح منہ کر کے بھی نماز پڑھے، وہ کعبے کے اندر کھڑا ہے. لیکن ہمارے اسلاف کا طریقہ یہی رہا ہے کہ جب وہ حتیم میں نماز پڑھتے تھے تو وہ پھر اس بلڈنگ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. اور اس میں لاجک بھی ایک عام آدمی جو ہے وہ مطلب جس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے وہ تو پکڑ کے اس کا قبلہ ہی صحیح کرواتا رہے گا. ٹھیک ہے، لاجیکل ہے. اور دوسرا اس اعتبار سے بھی لاجیکل ہے کہ اس وقت جو قبلہ ہے نا جی، اس کی میجارٹی بلڈنگ تو اس بلڈنگ میں آئی ہوئی ہے، تھوڑا حصہ باہر ہے. تو اگر آپ سینٹر لگائیں نا تو وہ سینٹر بلڈنگ کے اندر ہی آتا ہے.
اوور آل بلڈنگ کا اگر سینٹر کیلکولیٹ کیا جائے تو اس میں اگر کوئی شخص کھڑا ہے قبلے کے اندر جائے اور قبلے کے سینٹر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تو ایک لاجیکل ہے یہ چیز. تو بہرحال یہ جو قبلہ ہے یہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی خانہ کعبہ ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام جب تک حرمین میں جب پہلے تھے مکے میں ہجرت سے پہلے تو قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. بل اس میں روایتوں میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ مستجاب دیوار کی طرف کھڑے ہوتے تھے، جو 70 انبیاء کا مصلی ہے یہ والا، جو حتیم کے اپوزٹ سائڈ پہ. اگر آپ پاکستان کی طرف سے دیکھ رہے ہیں یا انڈیا کی طرف سے دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ خانہ کعبے کا دروازہ آئے گا، یہاں پہ مقام ابراہیم ہے، اس کارنر پہ حجر اسود ہے، اور یہ جو ہے حتیم والی جگہ ہے. یعنی پاکستان سے اگر آپ ایریل ویو دیکھ سکیں نا سامنے تو آپ کو یہ ساری جگہ نظر آئیں گی. تو یہاں پہ 70 انبیاء کا مصلی ہے جو کہ رکن یمانی سے حجر اسود تک، جو ابو داؤد میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام طواف کے دوران یہاں پہ دعا پڑھتے تھے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو یہ والی جو دیوار ہے اگر اس طرف کوئی بندہ کھڑا ہونا تو اس کا رخ اس قبلے کی طرف تو ہوتا ہی ہے. جو بیت المقدس ہے وہ اس دیوار کے بالکل اپوزٹ سائڈ کے اوپر ہے، دونوں قبلوں کی طرف آپ کا منہ ہو جاتا ہے. اس لیے تو نبی علیہ السلام کو پھر بعد میں حکم دیا گیا، حضرت عمر کا بھی مشورہ تھا، اور صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو اپنا مصلی بناؤ. اب ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ تو یہ تھی، اگر ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ بنائی جائے تو بیت المقدس تو رائٹ سائڈ پہ رہ جاتا ہے. تو یہ بھی قرآن میں اشارہ ہے کہ ابراہیم کا بھی قبلہ کون سا تھا؟ خانہ کعبہ. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ابراہیم علیہ السلام تک قبلہ خانہ کعبہ تھا، اس کے بعد بنی اسرائیل کے لیے انہی کی اولاد میں اسے یروشلم کیا گیا، اور پھر یروشلم سے دوبارہ قبلہ اول بنا دیا گیا اسے. تو یروشلم جو ہے قبلہ اوسط ہے، درمیانی قبلہ. کیونکہ اگر مقام ابراہیم یہ ہے تو مقام ابراہیم اگر یہاں پہ ہوتا پھر تو میں مان جاتا کہ دونوں قبلوں کی طرف منہ کرتے تھے. جب مقام ابراہیم ہے ہی ایسی جگہ کے اوپر ہے کہ جب صرف اسی قبلے کی طرف منہ ہو سکتا ہے تو ابراہیمی قبلہ بھی خانہ کعبہ ہے. اور قرآن میں اس کا اشارتاً آگے ذکر بھی آئے گا کہ یہ اہل کتاب کو یہ پتہ ہے کہ اصل ابراہیمی قبلہ یہی ہے. اور اب آپ دیکھو گے جب یہ قبلہ چینج ہوگا نا تو یہ پھر تمہیں جو ہے تنگ کرنا شروع کریں گے. بڑے پیارے الفاظ ہیں، اور خصوصاً جو لوگ دعوت و تبلیغ کے کام میں جڑے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی حکمت کے پھول ہیں کہ آپ نے اپنے ٹارگٹ کو سیٹ کر کے کام کرتے جانا ہے. جو بھونکنے والے لوگ ہیں نا ان کے منہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بارے میں بھی کہہ رہا ہے کہ میں بھی تمہیں اتنا ہی سمجھا سکتا ہوں جتنا سمجھا دیا، ان کے منہ تو بند نہیں ہو سکتے، اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو گونگا کر دے، باقی یہ چینج نہیں ہو سکتے کیونکہ دنیا میں اللہ نے کھلی چھٹی دی ہوئی ہے. تو ٹینشن نہ لی جائے. یہاں پہ مسلمانوں کو کہا جائے گا، اتنے پیارے الفاظ ہیں یہ زبردست کہ جس میں مسلمانوں کو یہ گائیڈ لائنز ملتی ہیں کہ وہ جو پنجابی چسی محاورہ بولنے ہیں نا کہ آٹا گوندے ہیں ہلدی کیوں ہے. تو آٹا گوندنے کے لیے ہلنا تو پڑے گا. جب آپ ہلیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ ہل رہی کیوں ہے، جب ہلنا چھوڑ دیں گے آٹا نہیں گوندا جائے گا، پھر کہیں گے جی آٹا گوند، تو کس طرف جائیں؟ تو انسان پھنس جاتا ہے. تو اس میں اشارہ یہ بھی آئے گا کہ ابراہیمی قبلہ یہی تھا، ہم نے دوبارہ کر دیا قیامت تک کے لیے. بیچ میں ہم نے کچھ پیریڈ کیا تھا اور اس کی حکمت بھی یہ بتائی کہ جب آپ علیہ السلام، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ ہجرت کر کے مدینہ شریف گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. چونکہ وہاں پہ یہودی تھے، اتنی بڑی ٹکر لینا ممکن نہیں تھا، تو فی الوقت ایک کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم 17 مہینے، صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. کم از کم عام جو یہودی سادہ لوگ ہیں نا ان کے دماغ میں یہ بات نہ آئے کہ یہ کوئی نئے ہی اس نے قبلہ کھڑا کر دیا. پھر 17 مہینے کے بعد نبی علیہ السلام کی تو خواہش پہلے دن سے یہی تھی کہ بیت اللہ ہی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہا تھا کہ بھئی کنسنسس ڈیولپ ہو. 17 مہینے کے بعد پھر تو کوئی یہ بہانہ نہیں نہ کر سکتا کہ یہ موسیٰ سے علیحدہ کو دین لے آیا. بھئی جب تک 17 مہینے تک اس طرح منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو تم نے کوئی اس پیغمبر کو مان لیا ہے جو اب مان لینا ہے. اور دوسرا، آپس میں جب یہودی ملتے تھے نا چیما گوئیاں یہ کرتے تھے کہ یہ تو کہتا ہے میں ابراہیمی ہوں، اگر ابراہیمی ہوتا تو ابراہیم کا قبلہ تو خانہ کعبہ تھا، یہ ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے کبھی نماز نہ پڑھتا. دیکھا ایک ٹکٹ میں 2 مزے لیتے تھے. اور جب مسلمانوں سے ملتے تھے تو وہ کامن ٹرمز میں بات کرتے تھے کہ باقی دیکھو نا قبلہ تو پھر ساڈا ہی ہے نا جی، جیسے سانو مولوی کہتے ہیں نمازاں تو پھر ساڈی مسجد ہی پڑھ دو جی، جناب تہاڈی مسجد ہی پڑھاں گے، مسجداں تے اللہ دیاں نے. اچھا، اور اندر یہ چیما گوئیاں کرتے تھے کہ یہ ہے ہی نعوذ باللہ جھوٹا ہے، اگر یہ واقعی ابراہیمی ہوتا نا تو اس کا قبلہ وہ ہونا چاہیے تھا.
اس کا ذکر بھی پھر اشارتاً یہاں پہ آئے گا کہ یہ اہل کتاب جانتے ہیں، اور اگر یہ ہم قبلہ نہ چینج کرتے تو انہوں نے دوسرا بہانہ بنا لینا تھا. تو بیک وقت ایک بہانے کو تو ایڈریس کیا جا سکتا ہے، دوسرے کو نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا آپ کو جو بار بار ہم سمجھاتے ہیں نا کہ کسی حد تک ہی کسی کے وسوسے سیٹل کیے جا سکتے ہیں. آپ قرآن سے آیات احادیث ہی دکھا سکتے ہیں، بس اب آپ کہیں کہ ہر نٹی گریٹی کا ایک ایک بال کی کھال اتار کے جواب دیا جائے تو یہ نہیں دیا جا سکتا. خاص حد تک ہی لوگوں کو سیٹسفائی کیا جا سکتا ہے. یہاں پہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ ہی کس سے کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 142. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، ان قریب لوگوں میں سے جو بے وقوف لوگ ہیں، لائی لگ لوگ، وہ کہیں گے ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کس نے مسلمانوں کو اس قبلے سے پھیر دیا جس کی طرف یہ منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. بیٹھے بٹھائے انہوں نے کیا ہوا؟ چنگے پلے ساڑھے منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. اچھا تو اللہ کے بندوں، جو تم چیما گوئیاں کرتے تھے کہ یہ ابراہیمی ہے تو اس قبلے کی طرف، اب اس قبلے کی طرف اگر ہو گئے ہیں تو اب تمہیں کیا تکلیف ہے؟ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نماز عصر کے بعد یہ آیات نازل ہوئی تھی نبی علیہ السلام پہ. وہ اگلی آیات آ رہی ہیں جن میں تحویل قبلہ ہوا، پھر آپ نے اناؤنسمنٹ کر دی. یہ ویسے پبلک میں ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو 2 رکعتیں ہو گئی تھیں ظہر کی یا عصر کی، پھر آپ صفیں چیرتے ہوئے آئے، وہ پہلی صف والے آخری صف بن گئی، آخری صف پہلی. یہ بخاری مسلم میں تو ایسا نہیں ہے، واضح الفاظ ہیں بخاری مسلم دونوں کے اندر کہ نماز کے بعد آپ نے یہ اناؤنسمنٹ کی. البتہ یہ بخاری مسلم میں ایک اور حدیث ملتی ہے کہ انصار مدینہ نماز پڑھ رہے تھے کسی اور جگہ پہ، تو ان کو نہیں پتا تھا، دوسرے ایک صحابی وہاں سے گزرے تو انہوں نے بتایا کہ یہ تو کل آیات نازل ہوئی ہیں تو تم لوگ اپنا قبلہ بدلو، تو انہوں نے اسی وقت اپنا قبلہ بدل لیا. وہ واقعہ الگ سے ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اینٹی وینم دیے نا جی، شہنشاہی جو اللہ کی ہے وہ والا جواب. قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اے نبی فرماؤ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں. اللہ کی مرضی جس طرح منہ کروائے کسی کو، تمہارا کیا لینا دینا؟ چاہے یروشلم ہو چاہے وہ بیت اللہ ہو، دونوں اللہ کے ہیں. اچھا، اور واقعی وہ بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں ہے. مسجد قبلتین ابھی بھی مدینہ شریف میں موجود ہے. جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں نا، اور مدینہ شریف میں وہ جو زیارتیں کروائی جاتی ہیں ان میں ایک مسجد قبلتین ہے. مدینہ شریف میں یہ حال ہے کہ ایگزیکٹ 180 ڈگری ہے، یعنی اگر قبلہ شریف اس طرف ہے نا تو بیت المقدس بالکل اس کے اپوزٹ ہے، 180 ڈگری. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ حرم مکہ میں جو مزاب رحمت ہے نا، آپ کو پتا جو حتیم میں گرتا ہے، خانہ کعبہ کا جو چھت سے بارش کا پانی جس پر نالے سے گرتا ہے اسے مزاب رحمت کہتے ہیں. خیر لوگوں نے بڑے عقیدے اس سے وابستہ کیے، وہ سونے کا بنا ہے، کہتے ہیں ادھر تھلے جو نہ حلو جنتی ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں جو خانہ کعبے کی چھت سے، تو وہ حالانکہ سورہ توبہ میں اللہ نے واضح فرمایا ہے کہ یہ لوگ مشرکین اب یہی کہتے تھے کہ دیکھو حاجیوں کی خدمت ہم کرتے ہیں، یہ کعبے کے متولی. اللہ نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا، آخرت پہ ایمان لانا، اس کے پیغمبروں کے ماننے کو انہوں نے کعبے کی خدمت کے ایکویلنٹ سمجھ لیا ہوا ہے. اصل دین تو وہ ہے. اچھا وہ مزاب رحمت ہے نا، جو مزاب رحمت کا رخ جو ہے مدینہ شریف کی طرف ہے، تو وہ جو صوفی ٹائپ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ خانہ کعبہ خود اشارہ کر رہا ہے کہ اصل قبلہ وہ ہے. تو وہ مدینہ شریف کی طرف اگر روح ہے تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جو مستجاب جو مسلح، یہ دیوار جو ہے یہ 70 انبیاء کا مسلح ہے، تو وہ اس مسلح کا پریکٹیکل رخ مدینہ شریف کی طرف بھی ہے، بیت المقدس کی طرف ہے. لہٰذا یہ پتہ چل گیا کہ مدینہ شریف اس طرف ہے. ٹھیک ہے، اب مدینہ شریف بھی اس طرف ہے اور بیت المقدس بھی اس طرف ہے. پہلے مدینہ آئے گا، بیت المقدس تو اس کے آگے آئے گا. تو لہٰذا اگر مدینہ یہاں پہ ہے تو مدینہ شریف میں کعبہ اس طرف ہوگا اور بیت المقدس اس طرف، بالکل 180 ڈگری. تو وہ مسجد قبلتین جو ہے نا مدینہ شریف میں، اس میں انہوں نے 2 محراب بنائے ہوئے ہیں. جو فزیکل محراب جہاں پہ امام کھڑا ہوتا ہے نا وہ تو زمین کے اوپر ہے، اور بالکل اس کی اپوزٹ دیوار میں انہوں نے فرسٹ فلور کے اوپر نا ہلکا سا محراب کا نشان بنایا کہ پہلے قبلہ یہاں پہ ہوتا تھا، کہ وہیں پر یہ آیات نازل ہوئی تھیں تحویل قبلہ کی. تو اللہ تعالیٰ ماتا مشرق و مغرب اللہ کے ہیں، جس طرح مرضی منہ کروائے، تم لوگوں کو کیا تکلیف ہے؟ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہتا ہے نا سیدھے راستے کی طرف رہنمائی دے دیتا ہے. اور اب ہمارا اور آپ کا ذکر ہو رہا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور بالکل اس طریقے سے اے مسلمانوں ہم نے تمہیں معتدل امت بنایا ہے.
لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ باقی ساری انسانیت کے اوپر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ اللہ کے رسول تم پر گواہ ہو جائے۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، شہادت علی الناس۔ اصل میں شہادت علی الناس یہ ہے کہ اللہ کا پیغام جو پیغمبروں کے ذریعے انسانیت تک آتا ہے وہ آپ نے باقی انسانیت تک پہنچانا ہے، اسے کہتے ہیں شہادت علی الناس۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ کی ایک کتاب بھی ہے، اس کا نام بھی شہادت علی الناس ہے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اصل شہادت کا مطلب کیا ہے۔ ہم تو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے اسے شہید کہتے ہیں، وہ اس کا ایک جز ہے، اسے شہید کیوں کہا جاتا ہے؟ شہید کہتے ہیں گواہ کو۔ وہ کیا گواہی دے رہا ہوتا ہے؟ وہ یہ گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میں اس دین کو اتنا برحق سمجھتا ہوں کہ میں نے آج اپنی جان بھی اس کے لیے دے دی، میں نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ اسلام حق ہے، میں نے شہادت دے دی، گواہی دے دی۔ شہادت کا مطلب گردن کٹانا نہیں ہوتا، گواہی دینا، وہ پریکٹیکلی گواہی دے دیتا ہے۔ ایک شہادت الناس یہ ہے کہ آپ نے لوگوں تک دین کا پیغام پہنچانا ہے، اور یہ جو دعوت کا کام ہے یہ اتنی بڑی شہادت الناس ہے کہ میدان جنگ میں بھی ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، مولا علی کہتے ہیں جب مجھے نبی علیہ السلام نے خیبر کے لیے روانہ کیا تو مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ اے علی پہلے ان کو دعوت دینا، اگر تیری وجہ سے ایک بندے نے بھی اسلام قبول کر لیا تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا۔ تو میدان جنگ میں بھی شہادت الناس ہے لوگوں کو دین کی دعوت دینا۔ کافروں کے خلاف جب بھی جنگیں ہوئی ہیں بعد میں، رومنز کے خلاف یا پرشینز کے خلاف، اس میں بھی پہلے جو ہے مسلمان یہی دعوت دیتے تھے کہ تم اسلام قبول کر لو، تم ہمارے بھائی ہو گئے، ہم سینئر جونیئر کا فرق بھی نہیں کریں گے تمہارے ساتھ۔ نبی علیہ السلام نے جتنے خطوط لکھے ہیں اس میں بھی یہی چیزیں لکھی ہیں۔ تو یہ شہادت علی الناس تھی۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ امت جو ہے یہ شہادت علی الناس کرنے والی پوری انسانیت کے لیے۔ کیوں؟ کہ ختم نبوت کی وجہ سے اب قیامت تک کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ اب پیغمبروں والا کام کس نے کرنا ہے؟ اس امت نے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی ہو، نیکی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ ایمان تیسرے نمبر پہ ذکر ہوا ہے، کیونکہ ایمان ہے ہی اس کا کامل ہے جو لوگوں کو برائی سے روکے اور اچھائی کی طرف بلائے، پیغمبروں والا کام کرے۔ تو یہ امت ہے پیغمبروں والا کام کرنے والی۔ تو ہمیں شہادت علی الناس، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو پوری انسانیت کے لیے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 خوبیاں ایسی دی ہیں جو کسی اور پیغمبر کو نہیں دی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ اگلے انبیاء اپنی اپنی قوموں اور قبیلوں کے لیے ہوتے تھے۔ نمبر 2، پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے۔ پہلے لوگ صرف مسجد میں نماز پڑھ سکتے تھے، میرا امتی جہاں چاہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت میرے لیے حلال کر دی ہے، مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا تھا۔ جو جنگ میں کافر سامان چھوڑ جاتے ہیں نا، مال غنیمت اسے کہا جاتا ہے۔ غنیمت یعنی مقصد یہ نہیں حاصل کرنا تھا فالتو چیز، وہ ایک میدان میں رکھتے تھے، آسمان سے ایک بجلی آ کے اسے جلا دیتی تھی، اللہ کے حضور جہاد قبول۔ اس امت کے لیے اسے حلال کر دیا گیا۔ نمبر 4، 1 مہینے کی مسافت سے اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی ہے۔ میں 1 مہینہ دور ہوں نا تو میرا روب اللہ نے کافروں کے اوپر ڈال دیا ہے۔ یہ اور نمبر 5، مجھے اللہ تعالیٰ نے شفاعت کی جو دولت عطا کی ہے کہ قیامت والے دن شفاعت کا دروازہ میرے ہاتھوں پہ کھلے گا۔ اس کے علاوہ بھی مسلم شریف میں ایک اور بھی آتی ہے ایک اور طریق کے اندر کہ مجھ پہ ختم نبوت اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے۔ ایک اور آتی ہیں الفاظ مسلم شریف میں، مجھے اللہ نے جوامع کلمات کے ساتھ بھیجا ہے۔ بات میں مختصر کرتا ہوں لیکن اس کا مفہوم بڑا گہرا ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، ایک ہی حدیث کافی ہے، اس پہ سینکڑوں صفحوں کی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ تو میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، بہت پہلے اپلوڈ ہوا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 8 خصوصیات۔ اس میں میں نے ساری سکیٹرڈ فارم میں اکٹھی کر کے بتائی تھی۔ بخاری مسلم میں جو نبی علیہ السلام کی خصوصیات ذکر ہوئی ہیں ان میں یہ ٹاپ آف دا لسٹ ہے خصوصیت کی پوری انسانیت کے لیے۔ اچھا، اور نبی علیہ السلام ہم پر گواہ ہیں۔ کیوں؟ ہم پہ شہادت علی الناس کا فریضہ کس نے سر انجام دیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے۔ بخاری مسلم میں آتا ہے آپ کا جو یوم النہر کا خطبہ ہے،
جو 10 ذوالحجہ کو آپ نے دیا، ایک یوم عرفہ کو دیا، وہ بخاری مسلم میں نہیں ہے، وہ مسند احمد میں ہے، جس میں نبی علیہ السلام نے کہا کہ کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم مٹی سے بنائے گئے تھے، اللہ کے نزدیک تقوی والا ہی جو ہے وہ اس کی اہمیت ہے۔ جو بخاری مسلم میں خطبہ ہے نا، وہ آپ کو مشکات کی دوسری جلد میں حج والے چیپٹر میں ملے گا، وہ یوم النحر کا خطبہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے یوم عرفہ سے اگلے دن قربانی والے دن منی میں ایک خطبہ دیا تھا، وہ خطبہ بخاری و مسلم میں ہے، جس میں الفاظ ہیں کہ زمانہ گھوم گھما کے وہیں پر واپس آ گیا ہے جہاں سے انسانیت کا اللہ نے آغاز کیا تھا، کہ سال بھر میں 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان 4 مہینوں کے نام بھی بتائے کہ جو ہے ذیقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 کنزیکٹیو ہیں، اور ایک رجب کا مہینہ ہے، کیونکہ کفار مکہ جو ہے وہ ان مہینوں میں جنگوں کو حرام سمجھتے تھے۔ شریعت ابراہیمی کی ٹوٹی پوٹی فارم چل رہی تھی، لیکن وہ جب انہوں نے جنگ کرنی ہوتی تھی تو وہ جس کو کہتے ہیں نا کتے کو حلال کرنے والی بات، وہ مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کی بعثت کی برکت سے اتنی دفعہ انہوں نے آگے پیچھے کیا، وہ خود بخود اپنی جگہ پہ واپس آ گیا۔ تو حضور نے کہا کہ زمانہ گھوم گھما کے وہیں پہ واپس آ گیا۔ اب جس سال میں حج کر رہا ہوں نا، 10 ذوالحجہ، آج کی ڈیٹ میں 10 ذوالحجہ 10 ہجری میں، یہاں پہ اب جو مہینے یہ سیٹلڈ ہیں، یہ واقعی اپنی اصلی جگہ پہ آ چکے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا معاملہ ہوا۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام فرمایا بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ تو صحابہ کرام خاموش، کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں ہم خاموش اس لیے ہوئے، ہمیں پتہ تو تھا، ہم خاموش اس لیے ہوئے کہ شاید اللہ کے نبی علیہ السلام اس کو چینج کرتے ہیں۔ پھر آپ فرمایا کہ یہ کیا ذوالحجہ کا حرمت والا مہینہ نہیں ہے، اور یہ یوم النحر قربانی کا بابرکت دن نہیں ہے، اور کیا یہ مکہ، شہر مکہ نہیں ہے حرمت والا؟ تو یاد سب نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ جس طرح یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر مکہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہے، اسی طرح ایک دوسرے کی جان، مال، عزت، آبرو اسی طریقے سے حرام ہے جس طرح کہ اس کی حرمت کو پامال کرنا حرام ہے۔ پھر آپ علیہ السلام فرمایا کہ دیکھنا تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے شروع کر دو، اور زمانہ جاہلیت کی تمام رسومات میں اپنے قدموں کے نیچے روندتا ہوں۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، آپ نے پہنچا دیا، بلکہ آپ نے حق ادا کیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے 3 دفعہ آسمان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھا کے 3 دفعہ صحابہ کی طرف کی اور کہا اللہم اشہد، یہ وہی شہادت علی الناس، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، گواہ رہنا، گواہ رہنا، یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پیغام پہنچا دیا۔ پھر آپ علیہ السلام کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں، اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں پہ موجود نہیں ہیں۔ بسا اوقات جنہیں بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں بنسبت ان کے جو بات پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ اور محدثین جب یہ حدیث بیان کرتے تھے تو کہا کرتے تھے صدق رسول اللہ، واقعی رسول اللہ نے سچ کہا تھا کہ قرآن تو عرب میں آیا، نبی علیہ السلام تو عرب میں آئے، لیکن اللہ نے خدمت جو ہے وہ اجمیوں سے دی۔ آپ دیکھ لیں ہمارے احادیث کے جتنے بڑے بڑے امام ہیں یہ سب کے سب اجمی ہیں۔ امام بخاری جو ہیں وہ رشیا سے ہیں، امام مسلم جو ہیں وہ ایران سے ہیں، آج بھی وہاں پہ آپ کو نیشا پور جگہ ملے گی جہاں پیدا ہوئے۔ امام ابو داؤد اور امام ترمذی جو ہیں وہ افغانستان کے ہیں۔ اور آپ دیکھیں سعودیہ کے چینل پہ بھی حدیثیں چل رہی ہوتی ہیں رواہ البخاری، رواہ المسلم، تو بخاری مسلم دونوں اجمی ہیں، اللہ نے خدمت لے لی ہے، نبی علیہ السلام نے پہلے اشارہ فرما دیا تھا، تو اللہ نے کمپنسیٹ کیا ہے، نبی علیہ السلام کو بھیجا عربیوں میں، دین کا تلوار کے ذریعے کفار پہ مسلط کر کے غلبہ عربیوں کے ذریعے کروایا، اور بعد میں پھر اجمیوں کے ذریعے علمی خدمت لی، اور بعد میں جو تلوار والی خدمت ہے وہ بھی اجمیوں سے دی ہے۔ ٹرکس کون ہے؟ اجمی ہیں، تاتاریوں کی اولاد ہیں، لیکن یہ تلوار خام خواہ نہیں سونتی گئی ہے بدماشوں کو کھاڑنے کے لیے۔ جس طرح آپریشن کرنے کے لیے نشتر تو چلانا پڑتا ہے، آج تک کسی ڈاکٹر کو کسی نے نہیں کہا کہ آپ نے اپینڈکس کے لیے یہ نشتر کیوں چلایا ہے، تو یہ تلوار اس طریقے سے چلی، خام خواہ نہیں کسی کے اوپر چلی، یہ تلوار لوگوں کی ظلم والی تلواروں کو روکنے کے لیے چلی ہے۔ یوٹیوب پہ میرا ایک کلپ ہے، کیا اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، تو اس میں نے یہ ساری حکمتیں اس کی بتائی ہیں۔ بل اس آیت کے کانٹیکسٹ میں جو سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143 ہے، شہادت علی الناس، کہ نبی علیہ السلام ہم پر گواہ ہیں اور ہم پوری انسانیت پہ، یہ شہادت علی الناس حاضر و ناظر نہیں ہے، کیونکہ وہ شہید کا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہے کہ اے نبی علیہ السلام ہم نے آپ کو حاضر و ناظر اور
خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کے بھیجا. وہ کہتے ہیں شاہد کا مطلب ہے گواہی تو دیتا ہی وہ ہے جو وہاں پہ موجود ہو, اور اگر وہاں پہ موجود نہیں فزیکلی تو روحانی طور پہ موجود ہو. تو میں نے اس پہ ڈیٹیل لیکچر دیا, مسئلہ نمبر 7. 2 گھنٹے میں ان کے سارے وصف سے جو قرآن و سنت سے یہ پیش کرتے ہیں نا, ایک ایک کر کے سیٹل کیے ہیں. وہ 1000 لوگوں کی توبہ کا سبب وہ لیکچر بنا ہے, مسئلہ نمبر 7 کے نام سے. تو یہاں پہ اعلیٰ حضرت نے بھی ترجمہ صحیح کیا. انہوں نے یہ ترجمہ کیا کہ ہم نے تمہیں معتدل امت, بہترین امت بنایا تاکہ تم گواہ بنو اگلی امتوں پر اور باقی لوگوں پر, اور یہ نبی تم پر گواہ بنے. اب یہاں پہ حاضر و ناظر ترجمہ اس لیے نہیں کیا کہ یہ ترجمہ پھر یہ بننا تھا تاکہ یہ امت حاضر و ناظر ہو جائے باقی امتوں کے اوپر اور رسول اللہ تم پر. تو پھر بڑے حاضر و ناظر تو امت ہو گئی یہ والی, یہ امت زیادہ بڑی حاضر و ناظر ہوگی ساری امتوں پہ. تو یہاں پہ انہوں نے کیا ترجمہ کیا؟ گواہ کا. اچھا, اسی لیے میں کہتا ہوں ترجمہ آپ کوئی بھی پڑھ لیں, جس نے ڈنڈی ماری ہے نا وہ خود پکڑا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت خود اپنے ترجمے میں پکڑے گئے ہیں. یہاں پہ انہوں نے ترجمہ ٹھیک کیا. اسی طریقے سے سورہ حج کی آیت نمبر 78 جو ہے ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین, وہاں پہ بھی یہ الفاظ ہیں. یہ پارہ نمبر 17 جہاں پہ اینڈ ہوتا ہے نا سورہ حج, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج. وہی اللہ ہے جس نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی. ملت ابیکم ابراہیم, پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی. ہوا سماکم المسلمین, جس نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا. مسلم صفت نہیں, نام. من قبل وفی ھذا, اس قرآن کے نزول سے پہلے ابراہیم نے رکھا اور اللہ نے اس میں تمہارا نام مسلم رکھ دیا. لیکون الرسول شہیدن علیکم, تاکہ رسول اللہ تم پر گواہ بن جائیں. وتکونوا شہداء علی الناس, اور تم باقی لوگوں پر گواہ بن جاؤ. یہاں پہ بھی اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا گواہ, حاضر و ناظر نہیں کیا. یہ سیم وہی آیت ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, اور قائم رکھو نماز کو اور ادا کرو زکوٰۃ. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ, اور چمٹ جاؤ اللہ سے. اور اللہ سے چمٹنا کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. قرآن جو غدیر خم کی حدیث میں قرآن اور اہل بیت صحیح مسلم میں آیا, یہ اللہ کی رسی ہے قرآن. وَمَوْلَاكُمْ, وہی تمہارا پشت پناہ ہے. فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ, تو کیا ہی خوب مولا ہے اور کیا ہی بہترین مددگار ہے وہ اللہ. تو ان 2 جگہ پر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143 اور سورہ حج کی آخری نمبر آیت 78, دونوں جگہ اعلیٰ حضرت نے بھی حاضر و ناظر ترجمہ نہیں کیا بلکہ گواہ کیا ہے. تو قرآن اپنی حفاظت کرتا ہے. اچھا, اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں بخاری میں ایک حدیث موجود ہے, بخاری مسلم دونوں میں ہے, کہ قیامت والے دن نوح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا, جو سورۃ الاعراف کے سٹارٹ میں بھی آیات آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت والے دن, بالکل سورۃ الاعراف کے سٹارٹ میں آیت نمبر ہے 6, فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ, ہم ضرور پوچھیں گے ان پیغمبروں سے, ان لوگوں سے جن کی طرف پیغمبروں کو بھیجا گیا. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, اور ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں سے بھی, کیا تم نے ہمارے دعوت کا پیغام پہنچایا تھا. رسولوں سے بھی پرسش ہونی ہے قیامت والے دن اور امتیوں سے بھی. تو بخاری کے الفاظ ہیں, مسلم میں بھی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 143 کے تحت, کہ قیامت والے دن جب حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا نا کہ آپ نے اپنے ماننے والوں کو تبلیغ کی, تو مجھے بتائیں تبلیغ کرنے کا اگر کسی نے حق ادا کیا ہے تو نوح علیہ السلام ہی ہے. نوح علیہ السلام کی طرح کی تبلیغ کسی نے نہیں کی ہے. سر سورہ نوح پڑھے, بندے کے آنسو نہیں رکتے ہیں. سورہ ہود میں پوری ڈیٹیل آئے گی 2 رکوعوں میں حضرت نوح علیہ السلام کو کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی. 950 سال. سر باقیوں کی تکلیفیں تو ختم ہو گئیں, کسی کی عمر جو ہے وہ 63 سال ہوئی, کسی کی 50 سال ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 25 سال میں اللہ نے اٹھا لیا اوپر. لیکن یہ اللہ کا بندہ وہ ہے جس نے 950 سال تک مخالفین کی گالیاں کھائیں, تکلیفیں اٹھائیں, صرف 78 بندے ایمان لے کر آئے. اور وہ تو کیا دردناک الفاظ ہیں. اللہ میں نے دن کو بھی بلایا, رات کو بھی بلایا. سورہ نوح پڑھ کے دیکھیں, میں نے جتنا بلایا ان کی سرکشی میں اتنی ہی اضافہ ہوا. اور اینڈ پہ ان کا یا اللہ بس, اب مجھے اتنا غصہ, اللہ سے وہ عرض کرتے ہیں اللہ ان کی نسلوں میں بھی کوئی ایمان والا پیدا نہیں ہوگا, یہ مجھے پتہ ہے. کنکلوڈ, جسے ہمارے بریلویوں نے علم غیب نکال لیا. وہ ان کی اسیسمنٹ تھی, علم غیب نہیں نکلتا تھا. انہوں نے کہا یہ اتنے ناہنجار ہیں کہ یہ تو مریں گے تو مرتے ہوئے اور بچے پیدا کریں گے. جس طرح باقی بھی تو اسی طریقے سے نا, بریلوی کا بچہ بریلوی ہوتا ہے نا,
دیوبندی کا بچہ دیوبندی ہوتا ہے، اہل حدیث کا بچہ اہل حدیث ہی ہوتا ہے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ کوئی ہدایت دے دے کسی کو تو وہ فرقہ واریت سے نکلے۔ بخاری کے الفاظ ہیں کہ ہر بچہ فطرت میں پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے وقت اس کے ماں باپ اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں۔ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اسی آیت کے کانٹیکس میں امام بخاری اس حدیث کو لے کے ہیں کہ نوح علیہ السلام جب کہیں گے نا یا اللہ میں نے پیغام پہنچا دیا، تو قوم نوح کہے گی کہ تیرے بندے نے تو پیغام ہی نہیں ہمارے تک پہنچایا۔ اللہ اکبر، جس کا انکار ہی نہیں سی ہونا چاہیے تھا ان کی قوم انکار کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت میری امت گواہی دے گی حضرت نوح کے حق میں کہ یہ ان کے ماننے والے جھوٹ بول رہے ہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے امتیوں تک پیغام پہنچایا۔ مجھے بتائیں یہ امت کس طرح گواہی دے گی؟ یہ امت حاضر و ناظر تھی، کس بنیاد پہ گواہی دیں گے؟ اللہ کی کتاب پہ۔ تو کتاب پہ، اور جو نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا، اور نبی علیہ السلام کو کس نے بتایا؟ اللہ نے۔ لہذا رسول اللہ بھی اگر گواہی دیں گے نا کسی کے بارے میں، وہ اللہ کے بتائے پہ دیں گے۔ جس طرح وہ تو ہم بھی پھر حاضر و ناظر ہیں، نعوذ باللہ، ہم بھی گواہی دے رہے ہوں گے کہ نوح علیہ السلام، میں نے تو نہیں دیکھا نوح، کسی ویکیا، میں تو نہیں کوئی ویکیا، ہم علم کی بنیاد پہ گواہی دے رہے ہوں گے۔ تو رسول اللہ بھی اس علم کی بنیاد پہ جو اللہ نے ان پہ نازل کیا ہے۔ سورہ یوسف کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے کہ نبی ہم نے حضرت یوسف کا تم سے واقعہ بیان کرنے لگے ہیں، آپ اور آپ کی قوم لا علم تھے، غافل تھے اس قرآن کے نزول سے پہلے کہ یوسف علیہ السلام کیوں جو ہے وہ یروشلم سے مصر تک پہنچ گئے تھے۔ تو اس سے حاضر و ناظر کہاں سے؟ یہ تو بالکل الٹ باتیں ملتی ہیں۔ سورہ قصص میں آئے نبی نہ تم وہاں موجود تھے، نہ تم وہاں پہ دیکھ رہے تھے جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور کے پاس پکارا تھا اور وہاں پہ ان کو ہم نے تورات دی تھی۔ یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، الٹا تعریف کر دیتے ہیں۔ میں نے کئی بار بتایا، مفتی احمد یہاں نعیمی صاحب نے سورہ قصص کی اس آیت کی تحریف کر دی ہے۔ انہوں نے آدھی آیت لکھی ہے، آیت نمبر 44 ہے یہ، جس میں اے نبی تم نہ موجود تھے اور نہ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھ رہے کو صرف آدھی آیت لکھی ہے، اے نبی تم وہاں موجود نہیں، تو کہا کہ اس میں تو یہ لکھا ہے کہ موجود نہیں تھے، یہ تو نہیں لکھا کہ وہاں شاہد نہیں تھے۔ آگے لکھا ہے وما کنت من الشاہدین، تو شاہدوں میں بھی شامل نہیں تھا۔ آپ اندازہ کرے بندہ اس لیول کے اوپر اگر کوئی بندہ اتر آئے تو اب آپ اس کو کہیں گے کہ مطلب اس کو یہ بھول پن میں اس نے یہ کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ تو جان بوجھ کے یہ لوگ کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما کنت بجانب الغربی، یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 44۔ اے نبی تم مغربی جانب نہیں تھے کوہ طور کے، اذ قضینا الی موسیٰ، جب ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی تھی، الامر جو وحی کا امر بھیجا، وما کنت من الشاہدین، اور نہ وہاں پہ دیکھ رہے تھے۔ وما کنت من الشاہدین اس نے عربی بھی نہیں لکھی، اور صرف پہلا ایسا لکھا کہ اس میں تو یہ لکھا ہے کہ حضور وہاں موجود نہیں تھے۔ ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ حضور وہاں موجود نہیں لیکن دیکھ رہے تھے، کیونکہ یہاں یہ تو نہیں لکھا کہ وہ شاہد نہیں تھے، اور لکھا ہوا ہے۔ اتنی سی آیت اس کو بھی آدھا کر کے لکھ دیا۔ آج بھی جالک آپ کھول رہے ہیں، حاضر و ناظر کی بحث پڑھیں تو آپ کو شروع میں ہی مل جائے گا آدھی آیت لکھی ہوئی، جو ان کے خلاف جا رہی تھی تو انہوں نے آیت ہی آدھی کر دی، اور اس آیت کے نے جو لکھا تھا اس کے الٹ لکھ دیا۔ تو نبی علیہ السلام کی امت گواہی دے گی، تو حضور علیہ السلام فرمایا میری امت گواہی دے دے گی حضرت نوح علیہ السلام کے حق میں کہ یہ سچے ہیں، ان کی امت جھوٹ بول رہی ہے۔ تو امت گواہی علم کی بنیاد پہ دے رہی ہے، وحی کی بنیاد پہ دے رہی ہے جو نبی علیہ السلام کے ذریعے پہنچا۔ تو نبی علیہ السلام کیوں گواہی دے رہے ہوں گے کہ نبی علیہ السلام بھی وہاں پہ موجود نہیں تھے، ان کو قرآن ان پہ نازل ہوا تھا، اس سے ان کو پتا تھا۔ ورنہ تو بخاری مسلم میں کتنی احادیث ہیں کہ قیامت الدین میرے حوض کوثر پہ میرے صحابہ میں سے لوگ لائے جائیں گے، میں ان کی شکلیں پہچانتا ہوں گا، میں جب ان کو مشروب پلانے لگوں گا تو مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کے بعد یہ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے۔ میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی۔ اس پہ عبداللہ ابن عباس کے الفاظ ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت ابوبکر کے زمانے میں مرتد ہو گئے تھے، فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے، قانوناً صحابی بنے، لیکن بعد میں مرتد ہو گئے۔ تو نبی علیہ السلام کو تو نہیں پتا ہوگا کہ یہ میرے بعد یہ ہو گئے تھے، وہ تو اس وقت فرشتے بتائیں گے کہ آپ کو نہیں پتا، اور آپ بھی آگے سے کہیں گے۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں دوسرے طریق کے اندر کہ میں پھر اس وقت وہی کہوں گا جو عیسیٰ ابن مریم کہیں گے کہ اللہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان پہ گواہ تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی پر گواہ تھا، یہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں عذاب دے یا بخش دے۔ وہ جو آیت ہے نا سورہ مائدہ کے آخری رکوع کی، حضور علیہ السلام کہتے ہیں میں بھی وہی آیت تلاوت کروں گا جو عبد صالح عیسیٰ ابن مریم کہیں گے۔ تو عبد صالح عیسیٰ ابن مریم اپنے ماننے والوں کے بارے میں کہہ رہے ہوں گے، اور نبی علیہ السلام اپنے ماننے والوں کے بارے میں۔
سر یہ حدیث بخاری مسلم کی جب عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی بیان کیا کرتے تھے نا، تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، وہ ساتھ یہ بولا کرتے تھے، اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تیرے نبی کی وفات کے بعد ان کے دین سے الٹے قدم نہ پھریں۔ وہ ساتھ دعا کیا کرتے تھے حدیث روایت کر کے، اور ان کی دعا بخاری مسلم میں روایت ہوئی ہے۔ ہم بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین ثم آمین۔ وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، اور جس قبلے پہ ہم نے آپ کو پہلے رکھا تھا، یعنی کچھ عرصے کے لیے یروشلم کی طرف، وہ کس لیے تھا؟ الا لنعلم من یتبع الرسول، صرف یہ جانچنے کے لیے کون رسول اللہ کی اتباع کرتا ہے۔ تم عمارتوں کے پیچھے بھاگتے ہو یا اللہ کے رسول کے پیچھے بھاگتے ہو؟ رسول اللہ اگر کہہ رہے ہیں کہ مشرق میں قبلہ ہے تو مشرق میں ہے، اگر وہ کہہ رہے ہیں مغرب میں ہے تو مغرب میں ہے، عمارتوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ممن ينقلب على عقبیہ، اور کون ہے جو الٹے قدم پھیرتا ہے رسول اللہ کو چھوڑ کے، نعوذ باللہ۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اور یہ بہت بھاری بات تھی جو قبلے کا چینج ہو جانا اتنے لوگوں کے میں نے کھانا، جناب کوئی آسان کام ہے؟ آج بھی لوگ کہتے ہیں، ہمیں لوگ فون کر کے جدو تو رفع دین شروع کیتا ہے جناب کارلے خلاف ہو گئے نے، تو پھر نعت کیوں پڑھتے ہو؟ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، واقعی تو اس قابل نہیں تھا، وہ صحابہ اور اہل بیت ہی اس قابل تھے کہ اس زمانے میں پیدا ہوتے، تو رفع دین پھر بھی نہیں سی کرنا۔ ٹھیک ہے جی، یہ میرا ایک کلپ بھی ہے، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، حسن نثار صاحب کی نعت کے اوپر میں نے ورڈکٹ دی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ بڑی بھاری بات تھی اس وقت قبلے کو اس طریقے سے رسول اللہ کے کہنے پہ تبدیل کرنا، اتنے لوگوں کی باتیں سننا، مگر ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے ہدایت دی ان کے لیے کوئی بھاری بات نہیں تھی۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کیوں تھا؟ اس وقت یہ چیما گوئی بھی شروع ہوگی کہ جو 17 مہینے سے نمازاں پڑھ دینا وہ غلط ہو گئی نا، وہ بھی اللہ نے کلیئر کیا کہ بھئی وہ اللہ کے حکم سے تھی، وہ کوئی ضائع نہیں ہوئی ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ اس وقت اللہ نے وہ قبلہ بنایا تھا، اب یہ اللہ نے واپس قبلہ اول کو واپس کر دیا قبلہ اوسط سے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت ہی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اب آپ انداز محبوبیت دیکھیے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے نبی ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں، وہی کا انتظار کر رہے تھے، اور کس لیے چہرہ اٹھا رہے تھے؟ کہ تاکہ اللہ کی طرف سے حکم آئے اور یہ قبلہ واپس ابراہیمی قبلہ ہو جائے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ضرور پھیر دیں گے اس قبلے کو اسی طرف جو آپ کی خواہش ہے، ان قریب پھیر دیں گے۔ اور ساتھ ہی پھر کہہ دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس ابھی پھیر لیجئے اپنا چہرہ اسی پسندیدہ قبلے کی طرف، مسجد الحرام کی طرف جو آپ کی خواہش ہے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ، تو نماز کے لیے اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیا کرو۔ اچھا یہ خانہ کعبے کا ذکر نہیں ہے، مسجد حرام کا ہے، وہ پوری مسجد قبلہ ہے۔ مسجد کے اندر جو کھڑا ہوگا نا اس کے لیے قبلہ وہ چوکور عمارت ہے، لیکن جو مسجد کے باہر ہے نا اس نے صرف مسجد کی طرف منہ کرنا ہے، تو اس کا قبلہ ہو گیا مسجد حرام، ورنہ وہ قبلہ تو وہ ایک 55 فٹ کی ایک عمارت ہی ہے نا چھوٹی سی، لیکن مسجد حرام کو کہا گیا وہ پوری مسجد۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور تم جہاں کہیں بھی ہو تم نے اپنا چہرہ اسی مسجد کی طرف کرنا ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، یہ وہی بات جو میں نے تمہید میں بتائی تھی، اور بے شک جو اہل کتاب ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بالکل حق بات یہی ہے کہ قبلہ اصل میں ابراہیمی یہی ہے جو اب تمہارا ہم نے کر دیا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ کو ان کے کرتوتوں سے کوئی غفلت نہیں، اللہ کو پتہ ہے یہ چیما گوئیاں اندر کرتے ہیں کہ اگر یہ ابراہیمی تھا تو قبلہ ہمارا کیوں لے رہا ہے، ان کو اندر سے یہ بات پتہ ہے کہ یہ حق بات یہی ہے، جس طرح لوگوں کو پتہ ہے کہ اندر بخاری مسلم کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، تو اسی لیے وہ پھر آپ کو علماء آپ کے کہتے ہیں کہ اس کو پڑھنا نہیں ہے، گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور۔ اچھا لہٰذا یہ بھی بات پتہ چلی اس سے کہ یہ جو شرعی مسئلہ ہے کہ آپ نے قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھنی ہے، ویسے تو اجماع امت سے بھی ہمیں پتہ ہے، یہ قرآن کے اندر بھی مسئلہ آ گیا، اور یہ 3 دفعہ آیت ریپیٹ ہوگی آگے چل کے کہ جب کبھی کہیں نماز کے لیے کھڑے ہو مسجد الحرام، اور یہ مسلمانوں کی یونٹی کا سمبل ہے۔
میں کہتا ہوں دو مسلمانوں کے یونٹی کے سمبل ہیں، نمبر 1 عربی زبان، اسی میں حکمت ہے کہ عربی میں نماز پڑھی جائے، نماز کے بعد آپ جو مرضی کریں، دعائیں جس مرضی، لیکن نماز یونٹی، تاکہ اگر ایک چائنی پڑھ رہا ہے نا سورۃ الفاتحہ تو وہ عربی میں پڑھ رہا ہو تو پیچھے جو پاکستانی کھڑا ہے اس کو چائنی نہیں آتی، لیکن جو وہ پڑھ رہا ہے دونوں ایک پیج کے اوپر ہے۔ اور دوسرا مسلمانوں کی یونٹی کا سمبل قبلہ ہے، ورنہ تو آپ دیکھیں آپ کہیں نماز پڑھنے لگیں تو وہاں پہ بھی مختلف رائے ہوگی، کوئی صاف اس طرح بچھا دے گا، کوئی اس طرح بچھا دے گا۔ اب کبھی یہ لڑائی ہوئی ہے؟ سیدھی بات ہوتی ہے قبلہ کہڑے پاسے اس پاسے، کبھی یہ ڈسکشن ہی نہیں ہوتی۔ ورنہ آپ ذرا امیجن کریں کہ آپ کوئی بلڈنگ بنائے ہیں، کوئی مسجد بنائے ہیں، کوئی پلاٹ لیں، تو ہر دفعہ یہ جھگڑا ایک بندہ کہ نہیں یار ادھروں سورج اتھوں پہ نکل ہے نا، ایتھے دھوپ صحیح ہوندی سردیاں چ، ایتھے گرمی دھوپ پیندی ہے، تسی انج کر لو انج کر لو۔ وہ اب لوگ بھول ہی جاتے ہیں کہ دھوپ سورج جدھر سے مرضی نکل رہا ہے، جدھر مرضی جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں مسجد ایسے ہی بنے گی، ورنہ تو اسی پہ جھگڑے ہوتے ہیں نا۔ بڑھے نے کہنا سی جی اسی تے سیکا لینا ہوندا دھوپ دا، تو تسی جناب قبلہ اس پاسے کر لو، کیونکہ زور اثر وچ جدوں اونج کرو گے تو وہ ادھر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہمارے لیے اب آزمائش بنتی ہے نا، عصر کی نماز میں سورج نیچے ہوتا ہے، عموماً بلڈنگ اس طرف ہوتی ہے، تو جو لوگ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگ ہیں نا، ان کے لیے دھوپ اس طرح اویلیبل نہیں ہوتی، زور میں تو ہوتی ہے عصر میں نہیں، لیکن جو شام کی سائڈ پہ لوگ رہ رہے ہیں دوسری طرف، ادھر ان کا کیا مسئلہ ہوگا؟ ان کی کمر کی طرف سورج جو ہے وہ غروب ہو رہا ہے، کیونکہ ان کے لیے مشرق میں قبلہ ہے، ہمارے لیے مغرب میں قبلہ ہے، تو یہ جھگڑے ہی بنے رہنے تھے، تو اللہ نے جھگڑے ہی ختم کر دیا، مسلمانوں کی یونٹی کا سمبل ہے۔ اس لیے ہم نے جو نماز کا پریکٹیکل ریکارڈ کروایا نا، اس میں جب میں نے کہا نا قبلہ رخ کھڑے ہوں، ٹھیک ہے، تو اس میں ہم نے یہ آیت بھی ڈسپلے کروائی تھی کہ یہ قرآن کے اندر آیا ہے سورۃ البقرہ میں، وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آیَةٍ، اگر تم اہل کتاب کے سامنے تمام دلیلیں لے آؤ، ہر طرح کی دلیلیں، ما تبعوا قبلتک، وہ کبھی بھی تمہارے قبلے کی تب بھی پیروی نہیں کریں گے، حالانکہ ان کو پتہ بھی ہے، کیونکہ سوئے ہوئے شخص کو آپ جگا سکتے ہیں، جو بندہ جاگا ہوا ہے اور کونا بن کے لیٹا ہے آنکھیں بند کر کے، اس کو نہیں آپ جگا سکتے۔ اہل کتاب کو تو پتہ تھا کہ یہ قبلہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم سارے دلائل بھی رکھ دو۔ یہی تو ہم آپ کو کہتے ہیں، آپ مولوی کے سامنے پوری بخاری مسلم بھی رکھ دیں، رفع دین اس نے پھر بھی نہیں شروع کرنا، تسی کہہ دو کیوں نہیں کر رہا، تو آپ اللہ سے بھی پوچھیں گے کیوں نہیں مان رہے اہل کتاب، ان کو تو پتہ تھا۔ وما انت بتابع قبلتہم، اور تم بھی کبھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرو گے۔ اس میں مسلمانوں کو اللہ نے تسلی دی ہے کہ جن کو بات سمجھ آ گئی ہے نا، ان کو بھی آپ جو مرضی کر دیں وہ ہٹتے نہیں ہیں۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں نا جناب وہ اتنے بابے یہ کر کے وہ کہ جناب چھڑا جا منڈا اتنے اعتماد نال کیوں بولتا ہے؟ بھائی اس لیے کہ جس کو پتہ ہے کہ یہ بات صحیح ہے، جس کے استری سے ہاتھ جلے ہوئے ہیں، اس کو آپ بے شک جتنی مرضی کرامتیں کر کے بتائیں کہ استری ٹھنڈی ہوتی ہے ساکٹ میں لگا کے، وہ تو نہیں مانے گا۔ ہم نے تو قرآن و سنت خود پڑھ کے دیکھ لیا ہے کہ آپ کے بابوں نے دین غلط دیا ہے، اس لیے ہم آپ سے کہتے ہیں کیا کہ مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ اچھا یہ جو لوگ کہتے ہیں نا علی اتنے کانفیڈنس سے بولتا ہے، یہ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ جس طرح وہ کانفیڈنٹ ہے نا اپنی جہالت پہ، تو اے ایمان والو تم بھی کبھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرو گے۔ تمہیں یہ بات اللہ نے جب نازل کر دی ہے، تم بھی اب ان کی بات نہیں مانو گے، کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے تم علمی کتابی ہو، تمہیں تو پتہ ہے کہ یہ وحی میں نازل ہو گیا۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، اور بعض کی قبلے کو ماننے والے نہیں ہوتے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بعد ما جاءك من العلم، اور اے نبی بالفرض اگر آپ نے بھی ان یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس العلم آ چکا ہے قرآن کی شکل میں بفرض محال، إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تو اے نبی آپ بھی ظالموں میں شمار ہوں گے۔ اچھا یہ واحد کے صیغے کے ساتھ خطاب ہے، اسی لیے اعلیٰ حضرت جب اس طرح کی آیات آتی ہے نا تو آپ کو پتہ ہے وہ ترجمے بدل دیتے ہیں۔ یہ آیات کافی دفعہ قرآن میں، اے سننے والے، وہ کہتے ہیں مخاطب تمہیں کیا جا رہا ہے، رسول اللہ کے لیے ہم کریں گے تو گستاخی ہو جائے گی۔ ہاں حالانکہ رسول اللہ کے لیے کریں بھی اور آپ لفظ یہ بول دیں بفرض محال، تو گستاخی کیسے ہوگی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی کہ بالفرض اگر آپ نے بھی کیا، اس طرح تو اللہ کی بھی گستاخی ہو جائے گی۔ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اے نبی تم ان سے فرماؤ بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اسے پوج رہا ہوتا، تو گستاخی تو اس میں بھی ہو جانی ہے، اللہ کا کوئی بیٹا ہے، یہ بات سمجھائی جا رہی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں جو مولوی بیچارے ڈرپوک ہوتے ہیں نا، وہ پہلے بولنے سے پہلے کہتے ہیں نقل کفر کفر نہ باشد، حالانکہ یہ نہ بھی بولیں، یہ کوئی آیت نہیں ہے کہ جس کو بولنے کے بعد آپ کفر بول سکتے ہیں،
یہ نہ بھی بولیں انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، جب بات سمجھائی جاتی ہے پھر اس کے لیے آپ الفاظ کا چناؤ آپ کو کرنا پڑتا ہے. آپ کافروں کی جب نقل اتار رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر سرار صاحب بھی جب قرآن میں آیات آتی تھی نا کافروں کی پریزنٹ کرنے والی، تو وہ اسی سٹائل میں کرتے تھے. کیسا نبی ہے بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ تو وہ کہتے تھے اب میں اس طرح تو نہیں کہہ سکتا یہ کیسے نبی محترم ہے کہ بازاروں میں چلتے ہیں، وہ اس طرح تو نہیں کافر کہتے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو کافر جس طرح کہہ رہے ہیں ویسے ہی پریزنٹ کرنا ہے نا، لیکن وہ پریزنٹیشن سے آپ گستاخ نہیں ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے. تو یہاں پہ بھی نبی علیہ السلام کی مبارک ذات کے ذریعے باقی امت تک بھی یہ بات پہنچائی جا رہی ہے کہ آپ نے اگر کتاب و سنت کے چھوڑ کے کسی کی پیروی کی تو آپ ظالم ہو. تو سر یہی تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں دوسرے انداز میں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. یہ کتابوں کی پیروی کا، یہ العلم کیا ہے؟ بابے نہیں، پیغمبر کی تعلیمات کتاب و سنت. الحمدللہ. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس قبلے کو ویسے جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں. قبلے کے لیے بھی ہے، رسول اللہ کے لیے بھی ہے کہ یہ وہی آخری پیغمبر ہیں. ان کی کتابوں میں پروفیسیز موجود تھیں جو میں نے قرآن کلاس ہماری شروع کی 6 ہیں اس میں میں نے بتایا کہ آج بھی جو ٹیمپرڈ فارم میں بھی تورات اور انجیل ہے، انجیل مقدس کے نام سے چھپی ہوئی اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ، اس میں پروفیسیز موجود ہیں. تو نبی علیہ السلام کو وہ اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح ان کو اپنی اولاد کا پتہ ہے. یہ ابراہیمی قبلہ ہونا خانہ کعبے کا وہ ایسے پہچانتے ہیں کہ جس طرح اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان میں ایک گروہ ایسا ہے کہ جو جان بوجھ کر حق کو چھپاتا ہے جبکہ وہ جانتا ہے کہ حق ہی ہے. اور یہ گروہ کون سا ہے؟ علماء کا. پبلک تو بیچاری جانتی نہیں تھی، اسی لیے اللہ نے کہا ایک گروہ ہے جس کو پتہ بھی ہے. آج پبلک کو پتہ ہے بخاری مسلم، اب تو خیر پتہ چل گیا ہے ساری ویڈیوز ہی برکت. آج تو کچھ عرصہ پہلے لوگوں کو پتہ تھا کہ بخاری مسلم میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کو بتاتا تھا؟ نہیں بتاتے تھے. علماء کو بہرحال پتہ ہوتا تھا. یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان میں ایک گروہ ہے جو جان بوجھ کے حق چھپاتا ہے، یعنی جو کتاب کا علم رکھنے. اس کا مطلب ہے کہ علماء یہود والا کردار ان علماء میں بھی منوان ویسے ہی ہے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے تم میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلوں میں ہوئی، قدم با قدم بالشت بار بالشت تم اسی راستے پہ چل پڑو گے. صحابہ نے پوچھا یہ اگلوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں؟ تو وہی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں. الحق من ربک، اے نبی الاسلام یہ حق ہے آپ کی طرف سے جو نازل ہوا ہے. یہ تعویل قبلہ والا معاملہ، فلا تکونن من الممترین، تو دیکھنا آپ نے شک کرنے والوں میں شامل نہیں ہونا. شک نہیں کرنا، یہ حق ہے جو آپ کی طرف آیا ہے. لوگ جتنی مرضی باتیں کریں آپ نے اپنی سچائی کے اوپر قائم رہنا ہے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر قوم کے لیے ہم نے کوئی نہ کوئی سمت مقرر کی تھی کہ وہ اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. یورشلم بنی اسرائیل کے لیے کیا، اب اس امت کے لیے خانہ کعبہ کر دیا. لیکن اصل اس کی روح یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے چہرے دیکھنے کے کس طرف ہو رہے ہیں. اصل روح یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ نیکیوں میں کون آگے بڑھتا ہے. فاستبقوا الخیرات، کون بڑھتا ہے نیکیوں میں. یعنی اب اس چکر میں نہ رہو کہ قبلہ کون سا تھا. قبلہ تو اب پتہ چل گیا، آپ نیکیاں کرو، بال کی کھال نہ اتارو. اینما تکونوا یأتی بکم اللہ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے قیامت والے دن تمہیں اللہ جمع کر دے گا، جمیعا اکٹھا کر لے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، پھر رپیٹ ہوگی بات. آپ جب مکے سے باہر کسی بھی جگہ پر ہو تو آپ نے اپنا چہرہ نماز کے لیے مسجد حرام کی طرف کرنا ہے. وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یہ بے شک حق ہے آپ کے رب کی طرف سے. سر کتنا قبلے کے اوپر زور دیا جا رہا ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھر دیکھیں تاکید، تم جہاں کہیں بھی ہو مکے کی سرزمین سے باہر تو تم نے مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ کرنا ہے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور جہاں کہیں پر بھی تم ہو تم اپنا چہرہ اسی مسجد کی طرف کر. میں لگا کوئی 8-10 دفعہ مختلف انداز میں ریپیٹ ہو چکا ہے. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، یہ اس لیے ہم نے قبلہ مقرر کیا تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہ جائے. کیا حجت؟ جو اندر یہ باتیں کرتے تھے کہ اصل قبلہ تو
خانہ کعبہ تھا، یہ ہمارے طرف کر رہے ہیں، اگر یہ واقعی ابراہیمی ہوتے تو اللہ نے فرمایا یہ جو ان کی چھپی ہوئی دلیل ہے نا تمہارے خلاف، یہ قیامت تک کے لیے ختم ہو جائے، قبلہ ہم نے چینج کر دیا ہے تاکہ لوگوں کے پاس کوئی حجت نہ رہے کہ یہ واقعی ابراہیمی ہے، تو دیکھو ابراہیمی قبلہ آ بھی گیا واپس، قبلہ اول واپس آ گیا، قبلہ اول بھی کعبہ، قبلہ آخر یعنی فائنل قبلہ بھی کعبہ ہے، قبلہ اوسط یروشلم ہے۔ الا الذین ظلموا، یہ وہ بات جو میں نے کہی تھی، ہاں جو ظالم لوگ ہیں، فلا تخشوہم، ان سے نہیں تم نے خوف کھانا، وخشونی، تم نے میری خوف رکھنا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جو ظالم ہے نا وہ پھر بھی دل بھائی مانتے اجتا ٹیرو، کہن گے آٹا گندیا ہلدی کیوں ہے، ان کی پرواہ تم نے نہیں کرنی۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور یہ اس لیے کہ میں تاکہ اپنی نعمت تم پر تمام کروں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راہ راست پر قائم رہو۔ 151 نمبر آیت 150 آیت کے اوپر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اگلی آیات چونکہ ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ کریں گے۔ یہ دیکھ لیں وہی بات ریپیٹ ہوئی ہے کہ لوگوں کا آپ نے غم نہیں کھانا، سچائی پہ ڈٹے رہنا ہے، لوگوں نے باتیں کرنے سے باز نہیں آنا۔ وہ ایک گورے کا قول ہے کہ اگر میں راستے میں چلنے والے ہر بھونکنے والے کتے کا جواب دینا شروع کر دوں تو میں اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا زبردست بات کی ہے، لوگوں کا آپ نے خوف خدشہ نہیں رکھنا کہ یار لوکی کی کہیں گے، اور اللہ کو پتا ہے اس کے باوجود کہیں گے، اسی لیے تو دوسرے بارے کا سٹارٹ اس سے ہو رہا ہے، ان قریب کہیں گے بے وقوف لوگ، اللہ کو پتا تھا کہیں گے، لوگ نہیں باز آتے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیرا۔